چار شرائط کی روشنی میں آپ وظیفہ پڑھیں گے اور پھر کام نہیں ہوگا تو پھر بے شک میں ذمہ دار، میں مجرم، میں سزا کا مستحق ہوں گا اگر اس وظیفے نے کام نہیں کیا۔ آپ کے لیے تمام قرضے بھی ختم، مالی مشکلات بھی ختم، آپ کے لیے انشاءاللہ اتنا مال آئے گا کہ آپ کے وہم گمان سے باہر لوگ خود آ کر آپ کے جیب میں پیسے ڈالیں گے، آپ کے لیے خزانے ابل پڑیں گے انشاءاللہ العزیز، ایسے خزانے ابل پڑیں گے، اس زمین سے خزانے ابل پڑیں گے آپ کے لیے۔ تو آئیے وظیفے کی طرف آتے ہیں، لیکن شرائط کو یاد رکھیں، پہلے شرائط کے مطابق وظیفہ پڑھنا ہے۔ تو آپ نے ایسا کرنا ہے کہ آپ نے 2 رکعت صلاۃ حاجت کے پڑھنا ہے، 2 رکعت صلاۃ حاجت چاشت کے وقت ہو تو بہت بہتر ہوگا۔ یہ چاشت تقریباً 10 ساڑھے 10 بجے 11 بجے کا ٹائم، اس وقت آپ نے پڑھنے ہیں 2 رکعت صلاۃ حاجت کے۔ اس کے بعد آپ نے 11 بار درود شریف اور 313 بار سورہ کہف کی ایک چھوٹی سی آیت کا حصہ، وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا۔ آپ نے 313 بار پڑھنے، 11 بار درود شریف، پھر 313 بار یہی آیت، اور اس کے بعد 11 بار درود شریف انشاءاللہ العزیز۔ پھر دعا، اپنے لیے خصوصی دعا اپنی حاجت کے لیے مانگے، اپنے قرضے کے لیے، اپنی مالی پریشانی اللہ کے سامنے رکھ لیں۔ میرا اللہ، تیرا اللہ، کائنات کا رب بہت ہی مہربان ہے، وہ انشاءاللہ ایک ہی وظیفے، ایک ہی دن سے آپ کی مراد پوری ہوگی۔ یہ 2 رکعت نفل اور یہ چھوٹی سی آیت کا حصہ انشاءاللہ ایک ہی مرتبہ زندگی میں کریں گے تو آپ کی مالی پریشانی اور قرض کا بوجھ ہمیشہ کے لیے ختم۔ لیکن پھر بھی ہمارے اعمال چونکہ ایسے ہیں، ہمارے اعمال، ایمان کمزور ہیں، تو دوسرے دن کرے، تیسرے 40 دن تک مسلسل پڑھتے رہیں انشاءاللہ۔ 40 دن میں، یعنی 40 دن اس کا آخری حد ہے، 40 دن میں ضرور آپ کی دعا قبول ہوگی، آپ کی مالی پریشانی بھی ختم ہوگی، اور قرض کا وہ جتنا بھی ہوگا انشاءاللہ وہ بہت جلد اللہ تعالیٰ اپنے خزانہ غیب سے اللہ تعالیٰ آپ کے لیے راہیں کھول دے گا، اور آپ کی قرض کی ادائیگی ہو جائے گی انشاءاللہ۔